شکیل صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو جاری تھی. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ شکیل صاحب مشاغل کیا ہیں؟ ادب ادب شعر و ادب تو چلتا رہتا ہے سلسلہ, تو بتائیے گا. اس کے علاوہ گیمز میں مجھے بالکل رہا ہے, اسکول لائف میں بھی رہا ہے, اس کے بعد بھی میں جب بھی موقع ملتا ہے وہ میں کھیلتا ہوں. کرکٹ بھی کھیلتا ہوں کبھی کبھی, پہلے اسکول لائف میں تو بہت زیادہ کھیلتا تھا, ہاکی بھی, کرکٹ بھی, ٹینس بھی کھیلتا ہوں کبھی کبھی, بیڈمنٹن وہ ابھی بھی جب بھی موقع ملتا ہے, سوئمنگ کرتا ہوں. اب سوئمنگ ابھی بھی کریں؟ جی, وہ ابھی بھی جب بھی موقع ملتا ہے. تو یہ مطلب پھر رائٹ اس کا اسٹڈی کا شوق ہے, ناولز وغیرہ, اور میوزک کا شوق ہے, میوزک سننے کی حد تک بھی نہیں, مطلب وہ آئی لو کہ میرے پاس ٹائم ہو اور میں سنتا رہوں میوزک. چیس بھی کھیلتے ہیں؟ جی, چیس بھی کھیلتا ہوں. چیس میں کون سا جو ہے کیا کہتے ہیں, مورا وہ آپ کو پسند ہے؟ نہیں, سب سے پاورفل مورا تو وزیر ہوتا ہے نا اس میں. جی بالکل, وہ تو ہے, اس میں تو ساری. اچھا ٹھیک ہے. تو چیس کا کون سی کھیلتے ہیں آپ, امریکہ والی یا انٹرنیشنل؟ چلیے. وہ بلکہ یہ چیس میں نے سیکھی تھی میڈیکل کالج کے زمانے میں, جب میں ہاسٹل میں تھا میڈیکل کالج میں. تو میرے دوست تھے تو وہ لاہور کے چیمپئن تھے, پاکستان میں وہ رہ گیا, تو پھر اس کے ساتھ اس سے پھر میں نے سیکھی چیس, پھر ہم کھیلتے بھی رہے کافی بار. تو اس کے ساتھ یہ بتا دیں کہ آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ اور ایجوکیشن کے حوالے سے. وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. میں نے MBBS کیا, میڈیکل کا بیک گراؤنڈ تھا. اس کے بعد پھر میں سول سروسز میں آ گیا. تو سول سروسز میں آیا ہوں تو مجھے پھر اردو لٹریچر کا بھی شوق تھا پڑھنے کا, تو پھر پرائیویٹلی میں نے اردو ادب میں ماسٹرز بھی کیا. تو آپ نے ڈاکٹر صاحب نہیں لگایا؟ بس اب چھوڑ دیا, جب پروفیشن چھوڑ دیا تو. نہیں, یہاں تو لوگ ڈاکٹر نہیں بھی ہوتے تو وہ لگا لیتے. نہیں, وہ میں چونکہ فائنل ایئر میں تھا تو میں نے CSS کر لیا تھا, پہلے PCS کیا تھا, پھر CSS کیا تھا. تو اب رہنے والے کہاں؟ میں چنیوٹ سے, بنیادی طور پر چنیوٹ اور فیصل آباد کے درمیان میں ایک گاؤں ہے لونے والا. تو آپ کا براٹ اپ جو ہے وہ؟ جی, ساری اپ برنگنگ میری چنیوٹ میں ہی ہوئی ہے. FSC میں نے چنیوٹ سے کی تھی, اور اس کے بعد MBBS جو ہے وہ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد سے کیا تھا, اور جو ماسٹرز ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے اردو ادب میں. اور باقی جو CSS کا جب میں نے اس سے پہلے PCS کیا تھا تو 2 سال پنجاب گورنمنٹ میں پنجاب سیکریٹریٹ میں ملازمت کی, اور 99 میں پھر میں نے CSS کیا تو سینٹرل سپیریئر سروسز میں آ گئے. تو اس میں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں ہوں, اور مختلف اس سے ہوتا ہوا ابھی آج کل میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جاب کر رہا ہوں فائنینشیل ایڈوائزر. اچھا, آپ کا پہلا مجموعہ کب ہے؟ میرا پہلا مجموعہ تو آیا تھا جی 97 میں, اور وہ اس وقت بہت جلدی میں آیا تھا. اس کو پھر ری پرنٹ کیا تھا 2003 میں, وہ جب سانس میں گرہیں پڑتی ہیں کے نام سے. یہ میں آپ کو اس کی ایک کاپی میرے پاس پڑی ہوئی ہے, یہ بڑی مشکل سے میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. یہ سنبھال کے رکھیے. تو اس کے بعد پھر اس کا انتصاب بتا دیں کس کے نام سے؟ اس کا انتصاب تھا جی والدین کے نام, والدہ اور والد کے. والد کا نام بتا دیں. میرے والد رانا اصغر علی ان کا نام تھا جی, اور والدہ ممتاز بیگم. تو والد میرے جو تھے وہ کاشتکار تھے, تھوڑی بہت زمین بھی تھی, پھر بزنس جو گورنمنٹ کانٹریکٹر کے طور پر وہ بزنس وغیرہ بھی کرتے رہے, اور چنیوٹ کے ہی مطلب ہم رہنے والے تھے, مڈل کلاس فیملی جو. دوسری یہ جو ابھی 2020 میں آیا ہے جی, نمی دانم کے نام سے. یہ بھی شاعری ہے جی, یہ بھی شاعری. آپ تخلص جو ہے جازب کرتے ہیں؟ جی, تخلص جازب ہے. جازب کیا مطلب ہے؟ بس یہ اس وقت سے شروع سے یہ لفظ مجھے اچھا لگا نام کے ساتھ. فارسی سے آپ فارسی پڑھتا نا میں, فارسی بھی ظاہر ہے. شاعری اصل میں جب پڑھتے ہیں آپ میر کو پڑھتے ہیں, غالب کو پڑھتے ہیں, اقبال کو پڑھتے ہیں, تو فارسی کے پڑھے بغیر پھر جو ہے وہ بات بنتی نہیں ہے. پھر ہم یہ ایک رسالہ عباس تابش اور میں مل کے نکالتے تھے, بیچ میں یہ اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. دبستان سیمائی ادبی مجلہ دبستان جنوری 2021, اور یہ اب جون سے جولائی تک کا یہ تازہ شمارہ یہ آیا ہے. تو یہ ایک مطلب اس میں ہمارے مرتضیٰ برلاس صاحب
ہمارے بزرگ بھی ہیں، بڑے شاعر بھی ہیں، وہ ہمارے سرپرست ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہماری محفلیں بھی رہیں وہاں لاہور میں جب تک میں رہا، تو باستابی شب میں ہم اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور صحت دے، وہ راولپنڈی میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو وہ ہمارے اس میں سرپرست ہیں. تو باقی شاعری میں عباس طاوی صاحب کے ساتھ زیادہ ایسوسیشن رہی میری، ایک طرح سے وہ میرے استاد بھی ہیں، سیکھا بھی انہیں سے بہت، دوستی بھی ان سے ہم تنقید بھی کرتے ہیں، ان کی شاعری پہ بھی تنقید کرتے ہیں، اپنے شعر بھی انہیں سناتے ہیں پہلے، جہاں وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں اسے پھر ہم بدلتے ہیں. تو یہ ایک وہ سیکھنے کا، اور یہ سلسلہ ہم نے طاوی صاحب کا جو تھا سلسلہ تلمذ، وہ تھا خالد احمد صاحب کے ساتھ. تو وہ خالد احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. طاوی صاحب کے وسیلے سے، طاوی صاحب کی وساطت سے پھر ہمیں بھی خالد احمد صاحب کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. جی ہاں، اور خالد صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، اور کوئی اس میں نہیں، بیاض ابھی بھی، اور بانٹنے میں بھی جو ہے نا، جی ہاں، وہ بیاض رسالہ ابھی بھی وہ ان کے وفات کے بعد بھی یہ واحد مجلہ ہے جو جس میں کوئی تعطل نہیں آیا. ان کے جو بھائی ہیں نعمان منظور صاحب اور نعمان منظور صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور سلامتی دے، تو وہ بڑی انہوں نے حق ادا کیا. خالد صاحب کے بعد ان کی کلیات بھی انہوں نے چھاپی، اور اس رسالے کو بھی بڑے تسلسل اور تواتر سے چھاپا. آپ فیصل آباد میں بھی رہے، لاہور میں بھی رہے، اور اب اسلام آباد میں کا بھی کی فضاؤں کا مزہ 2007 سے میں اسلام آباد میں ہوں. تو کیسا پایا آپ نے یہاں کا ماحول اور پنجاب کا ماحول؟ لاہور دیکھیں جی، لاہور کا ایک اپنا الگ مزاج ہے. لاہور، آئی لو لاہور. لاہور بڑی اس کی ایک اپنی رنگینیاں ہیں اور اس کی اپنی، بلا شبہ. اسلام آباد کا ایک اپنا ماحول ہے. اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے، ایک جو کامنس ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ شروع میں تو آپ کو چبھتی ہے کہ یار یہ کس بور جگہ پہ آ گئے ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے وہ کہیں اور جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو سر اس میں یہ رومانٹک ماحول جو ہے اسلام آباد کا، یہ آپ کو شاعری کرنے پہ آتا ہے کیا؟ اصل میں جی اسلام آباد جتنے عرصے سے ہوں، وہ سرکاری مصروفیات اتنی ہر وقت وہ ہوتی رہتی ہیں. اسی میں سے آپ جو ہے نا محافل میں بہت کم جی میرا بہت کم، میں کیونکہ مجھے دن کے ٹائم، اصل میں وہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں تو زیادہ تر جو نشستیں ہوتی ہیں وہ 3 بجے 4 بجے 5 بجے، میں تو دفتر سے ہی 6-7 بجے فارغ ہوتا ہوں. اچھا پھر بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ویکینڈز بھی جو ہے وہ ہمیں، تو بیچ میں 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ میری تھوڑی سی لائٹ پوسٹنگ تھی، تو پھر میں تھوڑا سا نظر تھی کہ میں آتا تھا، لیکن تو وہ پھر یہ ماحول دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. ہاں یہ بات خوبصورتی جو ہے، لیکن نو ڈاؤٹ آپ جب اچھا آپ کے پاس ٹائم ہو، فرصت ہو، فراغت ہو، تو جو اسلام آباد کی خوبصورتی ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں. کیا بہت اچھا. اچھا کوئی بتانا چاہیں اپنے ویورز کو، کوئی بات، کوئی مشورہ، کوئی جو بات آپ کو چبھ رہی ہو، چبھتی ہو، یا جس کا اظہار نہ کر سکتے ہوں آپ؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم اپنی آنے والی نسل کو جو ہے نا، وہ ہم پراپر توجہ نہیں دے پا رہے ادب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے. ہمارے بچے اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ادب اور لٹریچر تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اردو لکھنے سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اور رومن میں اردو لکھتے ہیں، جو کہ اب بڑا ٹریجک ہے. تو ہمیں اپنی اس زبان کو، یہ بڑی خوبصورت زبان ہے اور بڑی میٹھی زبان ہے، اور ابھی بھی میں ایک دفعہ پیزادہ قاسم صاحب سے بات ہو رہی تھی، اس وقت بھی دنیا کی 6 ارب 6.5 ارب کے قریب آبادی ہے، تو اس میں سے تقریباً 2 ارب سے زیادہ لوگ اس زبان میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. 2 ارب کم از کم. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مختلف جگہوں پہ، آپ سارک ممالک میں بھی کئی جگہ ایسی ہیں جہاں آپ اردو اگر بولتے ہیں تو آپ سری لنکا آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اسٹرانگ زبان ہے. اس زبان کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس زبان کو ہمیں ایسے پروٹیکٹ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اگلی نسل تک اس کو منتقل بھی کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں اس چیز سے کبھی بھی گرفتہ نہیں ہوا یا کبھی بھی پریشان نہیں ہوا کہ ٹریش آ رہا ہے، فلاں ٹرینڈ آ گیا، یہ ہو گیا، شاعری اچھی نہیں ہو رہی. اور بھائی میرے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ لوگ شعر کہہ رہے ہیں. اگر برے شعر نہیں کہیں گے تو اچھے شعر کیسے آئیں گے؟
وہ ٹائم لے گا نا اپنا. شعر کہتے ہیں لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے, لوگوں کو شعر کہنے چاہیے, چاہے وہ کمرشلزم کے حوالے سے شعر کہیں, چاہے وہ سستی جذباتیت کے حوالے سے شعر کہیں, چاہے وہ سطحی کے حوالے سے. دیکھیں ہر طرح کے مال کا گاہک مارکیٹ میں موجود ہے. کسی کو گاڑی اردو سننی ہے, کسی کو فلسفہ پڑھنا ہے, کسی کو ہلکی پھلکی چیزیں موسیقی پسند ہے, کلاسیکل سننے والے نہیں لگائی جا سکتی, نیچر جو ہے سننے اس والے میں بھی موجود ہیں, پاپ سننے والے بھی موجود ہیں, تو یہ آپ کوئی قدغن نہیں لگا سکتے. تو میں سب جتنے جو اچھے لوگ شعر کہہ رہے ہیں, جس بھی انداز میں شعر کہہ رہے ہیں, میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میرے لیے وہ قابل احترام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ برے شعر کہہ رہے ہیں, جو شعر کہہ رہا ہے وہ بڑا کام ہے. اس لیے ہمیں لٹریچر کی طرف, لکھنے کی طرف, ایکسپریشن کی طرف زیادہ سے زیادہ آنا بھی چاہیے اور لوگوں کو انکریج بھی کرنا چاہیے. کچھ غزل سنا دیں. اذان شروع ہونے والا ہے, سنائیں. کچھ غزلیں میں پیش کر دیتا ہوں. حاصل عمر ہے جو ایک کسک باقی ہے, حاصل عمر ہے جو ایک کسک باقی ہے, میری سانسوں میں ابھی تیری مہک باقی ہے. مجھ سے کیا چھین سکا تو کہ ابھی تک میرے, مجھ سے کیا چھین سکا تو کہ ابھی تک میرے, پاؤں کے نیچے زمین سر پہ فلک باقی ہے. پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے, پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے, ہم سفر ساتھ تو چل جتنی سڑک باقی ہے. یہ کوئی کم تو نہیں دوست جدا ہو کر بھی, یہ کوئی کم تو نہیں دوست جدا ہو کر بھی, اپنے لہجے میں شکایت کی جھلک باقی ہے. اس سے بہتر تھا مجھے راہ نشینی کا یقین, اس سے بہتر تھا مجھے راہ نشینی کا یقین, کیسی منزل ہے پہنچنے پہ بھی شک باقی ہے. تیری ہر شام ستاروں سے سجانا ہے مجھے, تیری ہر شام ستاروں سے سجانا ہے مجھے, جب تک آنکھوں پہ میری ایک بھی پلک باقی ہے. ایک غزل اور کہ کب پلٹ کر وہ تجھے دیدہ تر دیکھیں گے, کب پلٹ کر وہ تجھے دیدہ تر دیکھیں گے, جانے والے تو فقط اپنا سفر دیکھیں گے. اس سے آگے کا ہر ایک فیصلہ تجھ پر چھوڑا, اس سے آگے کا ہر ایک فیصلہ تجھ پر چھوڑا, جاتے جاتے تجھے ہم ایک نظر دیکھیں گے. رت جگہ صرف تیرے ساتھ مزہ دیتے ہیں, رت جگہ صرف تیرے ساتھ مزہ دیتے ہیں, تو نہ ہوگا تو کہاں دوست سحر دیکھیں گے. شعلہ ہجر سے جب ہوگا عطا لے کو گداز, شعلہ ہجر سے جب ہوگا عطا لے کو گداز, تب کہیں جا کے میاں لفظ اثر دیکھیں گے. اب کرم ہو کہ ستم ہم تو یہیں کے ٹھہرے, اب کرم ہو کہ ستم ہم تو یہیں کے ٹھہرے, وہ نہیں ہم جو کسی اور کا در دیکھیں گے. تیرے قدموں سے لپٹتی ہوئی مٹی کی قسم, تیرے قدموں سے لپٹتی ہوئی مٹی کی قسم, جب تک آنکھیں ہیں تیری راہ گزر دیکھیں گے. ہم رہیں یا نہ رہیں پر تیرا رستہ پیارے, ہم رہیں یا نہ رہیں پر تیرا رستہ پیارے, گاؤں کی ٹوٹی سڑک گاؤں کے گھر دیکھیں گے. ایک غزل اور کہ رنج بے ادائی کیا زام آشنائی کیا, رنج بے ادائی کیا زام آشنائی کیا, ماں سوائے تنہائی عشق کی کمائی کیا. خالی خالی آنکھیں ہیں کھوکھلے سے جسموں پر, خالی خالی آنکھیں ہیں کھوکھلے سے جسموں پر, بے یقین رفاقت میں وصل کیا جدائی کیا. ضبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکا ہے, ضبط سے تکلم تک سب کا سب ہی دھوکا ہے, دل میں کیا سمایا تھا لب پہ بات آئی کیا. جون جیسے حلیے سے جون تو نہیں بنتا,
जौन जैसे हुलिये से जौन तो नहीं बनता, दश्ते रायगानी में खाक भी उड़ाई क्या। किसको खौफ रुसवाई इश्क सर का सौदा है, किसको खौफ रुसवाई इश्क सर का सौदा है। जान पर बने जिसकी उसको जग हंसाई क्या। मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले में, मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले में। शोर व गुल में दुनिया के दूंगा मैं सुनाई क्या। आप भर के लाए हो आग अपनी झोली में, आप भर के लाए हो आग अपनी झोली में। दिल जले के घर जाजिब इश्क में दुहाई क्या। आखिरी गजल के सबब चश्मे गजाला है कि पैमाना नमी दानम, सबब चश्मे गजाला है कि पैमाना नमी दानम। ये मस्ती आशिकाना है कि रिंदाना नमी दानम। गुमा सहरा का है लेकिन मुकय्यद घर में है वहशत, गुमा सहरा का है लेकिन मुकय्यद घर में है वहशत। मेरा क्या हाल कर देगा ये वीराना नमी दानम। जहाँ तेरा निशां पाया वहीं सजदे में सर रखा, जहाँ तेरा निशां पाया वहीं सजदे में सर रखा। खुदा जाने वो मस्जिद थी कि मैं खाना नमी दानम। नज़र आते ही शोला रू लपकता है मचलता है, नज़र आते ही शोला रू लपकता है मचलता है। मेरे सीने में दिल है या कि परवाना नमी दानम। खुदा जाने तुम्हें क्या कुछ बता बैठा हूँ मस्ती में, खुदा जाने तुम्हें क्या कुछ बता बैठा हूँ मस्ती में। मेरी बातें हैं बेमतलब मैं दीवाना नमी दानम। निशाते लामकानी है कि रंजे कैदे हस्ती है, निशाते लामकानी है कि रंजे कैदे हस्ती है। छलकता क्यों है जाजिब दिल का पैमाना नमी दानम। सबब चश्मे गजाला है कि पैमाना नमी दानम। ये मस्ती आशिकाना है कि रिंदाना नमी दानम।